اکثر و بیشتر مریض کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا دی تھی، ہم نے کھائی، ہماری طبیعت بالکل صحیح ہو گئی، ہم نے دوا بند کر دی۔ بس یہی چیز جو ہے پرابلمز کو، مشکلات کو جنم دیتی ہے۔ میرا مطمع نظر سمپل یہ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھیں، عوام الناس کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ بلڈ پریشر ایک بہت زیادہ عام بیماری ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اور اس کی کمپلیکیشنز، اس کی پیچیدگیاں انتہائی خطرناک ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں عوام الناس کو کچھ بلڈ پریشر کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی بیماری کی اہمیت اس کے اسپریڈ یعنی پھیلاؤ سے ہے، کہ وہ عام آدمی میں کتنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، جسے ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں، ایک ایسی بیماری ہے جو ہر معاشرے میں بہت عام ہے، اور دیکھا یہ گیا کہ جنوبی ایشیا کے ممالک، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان میں اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ کچھ اسٹڈیز میں تقریباً 30 سے 35% اور کچھ میں تو 40% سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ تو جو بیماری جتنا زیادہ پھیلاؤ رکھتی ہے اس کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ دوسری اہمیت بیماری کی اس سے ہونے والی پیچیدگیوں پر منحصر ہیں۔ اب بلڈ پریشر یعنی ہائی بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے انتہائی اہم اعضاء کو ہٹ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی کریکٹرسٹک کہہ لیں، برائی کہہ لیں، خوبی کہہ لیں، یہ ہے کہ یہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، اچانک نہیں۔ سالوں سال انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوں، حتیٰ کہ یا تو کسی پیچیدگی کا شکار ہو جائے یا روٹین میں اپنا بلڈ پریشر چیک کرائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو 18 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کا بلڈ پریشر سال میں ایک دفعہ لازمی چیک ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں ہائی بلڈ پریشر کے تمام مریضوں کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ تو اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ہٹ کرتا ہے ہمارے انتہائی اہم اعضاء کو، جس میں دل، دماغ، کڈنیز، آنکھیں اور ہماری شریانیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اعضائے رئیسہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر یعنی کہ اس کا 95% لوگوں میں کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف طرز زندگی، کچھ موروثی اثرات، یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہائی بلڈ پریشر کے لیے یہ سمجھ لی جانی چاہیے، زیادہ تر کیسز میں اس کا کما حقہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، صرف کنٹرول ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تشخیص پر۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے، اس لیے کہ یہ اندر اندر اپنا کام کرتا رہتا ہے، جیسے زنگ لگتا ہے چیزوں کو، دیمک آہستہ آہستہ لکڑی کھا جاتی ہے، اسی طرح سے بلڈ پریشر ہمارے اعضائے رئیسہ کو کھا جاتا ہے۔ تو اس کی تشخیص کیسے کی جائے؟ تشخیص کے لیے بہت بنیادی ہے کہ ماس پیمانے پر، بڑے پیمانے پر لوگوں کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے، کیمپس لگائے جائیں۔ کوئی بھی شخص 18 سال سے اوپر یعنی ایڈلٹ جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کسی بھی وجہ سے جائے، اس کا بلڈ پریشر ضرور چیک ہو، تبھی ہم ہائپر ٹینشن کے کیسز کو تشخیص کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک رہا تشخیص کا معاملہ، تو وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بلڈ پریشر لیا، ہائی آ گیا تو آپ کو ہائپر ٹینسو ڈکلیئر کر دیا جائے گا، نہیں۔ اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی ریڈنگ ہائی آئی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحبان آپ کو مختلف طریقے سے چیک کریں گے۔ آج کل جو سب سے زیادہ گولڈ اسٹینڈرڈ کہلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آلہ ہوتا ہے جسے ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہی کف ہوتا ہے جس سے عام طور پر بلڈ پریشر لیا جاتا ہے، اور ایک آٹومیٹک ریکارڈر ہوتا ہے۔ یہ کف مریض کے
दाएं या बाएं हाथ में, जिससे वो काम नहीं करता, बांध दिया जाता है और इस रिकॉर्डर को सेट कर दिया जाता है, जो हर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट या 40 मिनट जो भी डॉक्टर सेटिंग करते हैं ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर लेता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये 24 घंटे के अंदर हमें मुताद्दिद रीडिंग्स देता है, 40 से 50। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि यह आपका नाइट टाइम यानी सोने के वक्त का ब्लड प्रेशर बताता है। तहकीक ये बताती है कि दिन के ब्लड प्रेशर के मुकाबले में रात के ब्लड प्रेशर की बहुत अहमियत है और उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो नाइट में ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है। अब क्योंकि ये आला हर जगह दस्तयाब नहीं है, तमाम डॉक्टर्स भी इससे वाकिफ़ नहीं हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप अपने घर में अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। ये भी देखने में आया है कि जब मरीज़ हमारे पास क्लिनिक में आता है तो क्लिनिक के माहौल की वजह से, कुछ और टेंशनों की वजह से उसका ब्लड प्रेशर आर्जी तौर पर बढ़ जाता है और जब वो अपने नॉर्मल के मामूलात में जाता है तो उसका वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो तशख़ीस करने के लिए हम ये कहते हैं कि आप अपने घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अब उसके लिए मुताद्दिद इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जिसमें से एक ये डिजिटल बीपी मॉनिटर है। इस तरह के बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर हम मरीज से कहते हैं कि आप अपना 1 हफ्ते तक का ब्लड प्रेशर सुबह और शाम का मॉनिटर करें और फिर हमें वो रिकॉर्ड लाकर दिखाएं। अगर वो रिकॉर्ड हमारी रीडिंग से ज़्यादा होगा तो हम आपको कहेंगे कि हाँ भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई है। अगर ये चीज़ भी दस्तयाब नहीं है तो फिर लामहला हमें क्लिनिक के ब्लड प्रेशर पर इन्हिसार करना पड़ता है। उसके लिए मरीज़ को तशख़ीस कंफर्म करने के लिए कई दफ़ा क्लिनिक विज़िट करना पड़ता है, उसका बीपी रिकॉर्ड होता है और फिर उसके बाद 4-5 दफ़ा की रीडिंग्स के बाद हम कहते हैं कि हाँ अब आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। ये मैंने आपको वो बातें बताई जो आम ब्लड प्रेशर वालों के लिए। लेकिन याद रखें, अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले विजिट में ही 180 यानी ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर 110 से ज़्यादा है तो हम पहली दफ़ा में भी कह देते हैं कि हाँ आपको हाई ब्लड प्रेशर है। या जैसे कि मैंने बताया कि ये मुताद्दिद आज़ा को मुतासर करता है। अगर हमारे पास ऐसी एविडेंस आ गई कि इसका दिल मुतासर है, इसका दिमाग मुतासर है या इसके गुर्दे मुतासर हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, तो हम कह देंगे कि ब्लड प्रेशर तो आपको है ही है और उसका कमा-हक़्क़ इलाज आपने बहरहाल करना ही करना है। अब लोग ये समझते हैं अक्सर व बेशतर कि जी ब्लड प्रेशर के लिए हम बहुत ज़्यादा टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर कौन जाए डॉक्टरों के पास और कौन जाए, कौन इतने टेस्ट कराएगा, कौन इतने पैसे खर्च करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बुनियादी से टेस्ट हैं जो कि अच्छे माशरों में हर 5 साल बाद वैसे भी तमाम लोगों के होते हैं। उनमें कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, कुछ नमकियात के टेस्ट हैं, गुर्दे के टेस्ट हैं, यूरिन का टेस्ट है। इनसे हमें बहुत ज़्यादा मालूमात हो जाती हैं। थोड़े और बेहतर जाएं तो ECG है, एको है वगैरह वगैरह। या अगर डॉक्टर साहब मुनासिब समझें तो फिर नसों का भी मायना करते हैं, कैरोटिड डॉपलर वगैरह या CT स्कैन, MRI, वो फिर इंडिविजुअल केस के ऊपर इन्हिसार होता है। उमूमन इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। चंद एक बुनियादी चीज़ों से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स की स्टैंडिंग अपने ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ कहाँ है और हमें क्या करना है। अब एक बुनियादी बिल्कुल सादा सी बात कि मैनेज कैसे करें, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो गया है। लाइफ स्टाइल में क्या आता है कि आराम का वक्त कितना है, काम का वक्त कितना है, किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को लेते हैं और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और डाइट हमारी उसकी क्वालिटी क्या है। आया हम सिर्फ तली हुई अशिया ही खाते हैं, आया हम सिर्फ फास्ट फूड ही खाते हैं, या हमारी ग़िज़ा के अंदर सब्ज़ी और दालों और फलों का भी कुछ हिस्सा है। याद रखें, सब्ज़ी, फल और दालें ये हमारे मेन स्टफ़ होना चाहिए खाने पीने में, और तली हुई अशिया से हम जितना दूर रहें उतना बेहतर है। इसी तरह से नमक का इस्तेमाल भी एक महदूद हद में करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब बताने को ये कहा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो 6 ग्राम नमक एक दिन में खा ले, तो लेकिन आम आदमी की समझ में 6 ग्राम नमक को निकालना, नापना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये समझ लीजिए आप कि आधे चमचा, टेबल स्पूनफुल जो है वो एक आदमी नमक ले सकता है। फिर उसके अलावा अक्सर व बेशतर ये होता है, भाई मैंने तो 10 घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया। क्या काम किया? सारा वक्त टेबल पे बैठे रहे लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर के आगे और जनाब वाली मुसलसल काम कर रहेंगे।
اب اس کام کے اندر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے کسی قسم کی، تو ایک معمول بنا لیں کہ ہم 40 سے 50 منٹ روزانہ جبکہ پیٹ خالی ہوگا ضرور چلیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک ساتھ ہی چلیں، کیونکہ ایک ساتھ چلنا در نکالنا ٹائم مشکل ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو 2 سے 3 ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات پیدل جائیں مسجد، پیدل آئیں، نماز پڑھ کے واپس آپ کا چلنا ہو گیا۔ خواتین جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی پیدل چل لیں، کیونکہ ماحول بھی بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی باہر جا سکے، لیکن موومنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا حصہ یہ تو ہو گیا لائف اسٹائل، کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ایسا لے کے چلیں کہ جو کہ ریلیکس ہو۔ دوسرا حصہ دوائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ کس مریض کو کون سی دوا دی جائے۔ پہلے زمانے میں تو اتنی اچھی دوائیاں نہیں تھیں، لیکن آج کل ماشاءاللہ بہت دوائیں ایسی آ گئی ہیں جن کے استعمال سے ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ پھر دوائیوں کے کمبینیشن پہ آج کل زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی قسم کی دوا زیادہ ڈوز میں نہ دی جائے، بلکہ 2-3 دوائیں ملا کر تھوڑے تھوڑے ڈوز میں دی جائیں، ان کا اثر زیادہ بہتر طور پر دیکھا گیا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ برائی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک چیز کو نہیں لاتی، وہ کئی چیزوں کو ساتھ لاتی ہے۔ تو عموماً چیزیں جو ہیں وہ ساتھ چلتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر کے ساتھ کولیسٹرول بھی چلتا ہے، شوگر بھی چلتی ہے، موٹاپا بھی چلتا ہے، تو ان سب کو بھی کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی ٹریٹمنٹ کا ہی حصہ ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ٹریٹمنٹ لائف لانگ ہوگا، اس میں فلکچویشنز آئیں گے، بتدریج اتار چڑھاؤ آئیں گے آپ کی کنڈیشن کے حساب سے، جو ایک ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت آپ کی دوا کو کم کیا جائے اور کس وقت آپ کی دوا کو زیادہ کیا جائے۔ اکثر و بیشتر مریض کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا دی تھی، ہم نے کھائی، ہماری طبیعت بالکل صحیح ہو گئی، ہم نے بلڈ پریشر چیک کرتے رہے، نارمل آ رہا تھا، ہم نے دوا بند کر دی۔ بس یہی چیز جو ہے یہ پرابلمز کو، مشکلات کو جنم دیتی ہے۔ یہی مریض اگلے 1 سے 2 ہفتے میں ہارٹ اٹیک یا فالج کے اٹیک یا کڈنی فیلئر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے اس بات کا سمجھنا کہ دوائیں مسلسل لی جائیں گی، اور جس کو اگر دوا شروع کر دی گئی ہے، لائف اسٹائل مینجمنٹ تو ہے ہی ہے، وہ تو سبھی کے لیے ہیں، لیکن دوائیں بھی جس کو شروع کی گئی ہیں تو پھر اس کو ساری زندگی لینی پڑیں گی۔ ان کا ڈوز اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ان کی ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے، یہ ایک ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے، لیکن دوا آپ نے لینی ہے۔ اگر دواؤں سے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو تو آپ اپنے معالج سے رجوع کریں، اس سے ڈسکس کریں، وہ ان کو چینج کر دیں گے، وہ ان کو بدل دیں گے۔ تو میرا مطمع نظر سمپل یہ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھیں، عوام الناس کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ بلڈ پریشر ایک بہت زیادہ عام بیماری ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں، اور اس کی کمپلیکیشنز، اس کی پیچیدگیاں انتہائی خطرناک ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کا علاج شروع ہوتا ہے ہمارے لائف اسٹائل یعنی طرز زندگی کی تبدیلی سے، اور کچھ دواؤں سے جن کا لینا جن لوگ ناگزیر ہے ان لوگوں کے لیے جن کا بلڈ پریشر صرف لائف اسٹائل چینجز سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ شکریہ۔